سبحان اللہ۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امیمہ عادل آپ کو اس خوبصورت میلاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس خوبصورت محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا کہ بے شک تمام تعریفیں اس اللہ ہی کو زیب دیتی ہیں کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، ہمتوں کی بلند پروازیاں اس کو پا نہیں سکتی اور فکروں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے اپنی پہچان خود کرائی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ہوا، اسلام کا عروج تیرے پیار سے ہوا۔ انسانیت حضور کی احسان مند ہے، انسان بلند آپ کے کردار سے ہوا۔ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت میں نعت پڑھنے کی دعوت دوں گی راحت گابا کو کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائیں گلی مانگے کے کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر۔ عام نبی کا راج دلانا، کتنا نوکھا کتنا پیارا، چاند اتر آیا ہے زمین پر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر۔ صبح ازل ہے چہرہ ان کا، شام ابد ہے زلف کا سایہ، حرص ہوا ہے قلب منور اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائیں گلی مانگے کے کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج
میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اگر نہ بھی کرتے تو جس میں عطر سے پیدا ہونے والی قدرتی خوشبو سے راستے تک مہک اٹھتے تھے کہ مہک اب بھی لٹاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیاں۔ اب میں ملتمس ہوں آنسہ حنا حبیبہ سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ خلق کے سرور شاہائے محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ہر بات بدل اعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدل اعمالیوں سے میں نے بگاڑی، کہ بگڑی کو میری آپ نے ہر بار سوارا، ایسا تجھے خالق نے۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، آسمانی مصطفیٰ کے چاند تارے
سبحان اللہ. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اب میں گزارش کروں گی اقصیٰ عبدالحق سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ. تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ. تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ. ایک بہت خوبصورت نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. بارگاہ رسالت میں اب ہدیہ نعت پیش کریں گی محترمہ دیبا ناز. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی 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 یا
آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ شاہی آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی 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 یا نبی، آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں، آپ اللہ کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں، آپ غار حرا کی حسین روشنی، یا نبی 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 یا نبی۔ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہسوار براق و امین علم، شہسوار براق و امین علم، دافعی کربلا دافعی کربلا، دافعی قیتم راز و رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، ہر مقام جو منور کر وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چشتگاہوں کا
سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کی مہتاب ہے، صدر بز میں بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کی مہتاب ہے، سارے مخلوق کی ہے وہ جائے اما، سارے تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک زینت گمو نیک اتبار گئے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے عیاں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سواری براق و امین علم، شاہ سواری براق و امین علم، دافعِ ہر بلا، دافعِ ہر وبا، دافعِ قحط و امراض و رنج و الم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ آقا کی روح پاک کی زیارت کر کے گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی روشنی سے سورج جل رہا ہو۔ سبحان اللہ، کہ رخ ان کا دیکھا ہے چپ سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے۔ میں ملتمس ہوں ملک کی مشہور و معروف اسکالر ڈاکٹر ناہید ابرار سے کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبیوں کے سردار ہیں، فقر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، معجزات جن کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے لگے، بھوکے پیاسے کمزور ناتواں سیراب ہونے لگے، زمین سرسبز و شاداب ہونے لگی، بیواؤں یتیموں مساکینوں پر شفقتیں ہونے لگیں، اور نور خداوندی سے دنیا پر نور ہو گئی۔ چاند جب اپنی مقررہ منازل طے کرتے ہوئے شب ربیع 12 ربیع اول کے ہلال کی صورت میں رونما ہوتا ہے تو اہل اسلام کی مسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شب 12 ربیع الاول ہے۔ ہر جگہ ہادی عالم بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان ہوتا ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، عدل و انصاف، عفو درگزر کے معیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیے، پیار محبت کا درس دیا، امن و آشتی کی راہیں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے والوں، حمد و ثنا کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی نوید سنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہشت کی خوشخبری سنائی۔ آپ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آپ کا ہر قول و عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک
تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں میں، تقوی میں، تواضع میں اور نفس کو تابع کرنے میں میری اتباع کرو۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اس طرح اتباع کی کہ ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ 12 ربیع الاول وہ مقدس دن ہے جس دن شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، رہبر کامل کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ اس دن اس مقدس ہستی نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا بلند کی، جس کے وجود مسعود کی خوشخبری کئی ہزار قبل سنائی گئی۔ پیر کا دن تھا، مشرق کی پیشانی سے صبح کے نور کی شعائیں ہویدہ ہوئیں، مایوسیوں اور تاریکیوں کی سیاہ رات کٹ گئی، ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ایمان اور یقین کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوئیں، تاریک دنیا بقائے نور بن گئی اور نوری شعاؤں سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگانے لگا کہ نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ راستے میں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روکا، پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے سالار قافلہ حضرت عثمان غنی، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزرا تو میرے آقا، میرے سیدی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا تھا، اور اب میں ایسا کر کے ان کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ اس وقت ایک یہودی بھی موجود تھا۔ یہ گفتگو سن کر یہودی گھر گیا اور اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ اس کی بیوی نے چراغ روشن کیا اور پانی اپنے شوہر کو لا کر دیا۔ جب یہودی نے اس کٹورے کے اندر دیکھا تو اس میں گھن کھجور پھر رہا تھا، تو یہودی نے فوراً پانی پھینکا اور کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی، اور جیسے
جیسے ہی صبح ہوئی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے سیدی، اے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی، وہ دن کتنا پیارا ہوگا۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ہر فرد و بشر اپنی عقیدت، اپنی جانثاری اور اپنی غلامی کا اظہار کر کے اپنے آقا کی خوشی میں خوش ہو کر اپنے خدا اور محبوب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ میں ٹی وی 1 چینل کی آنر محترمہ سیما طاہر صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس مبارک مہینے میں سرکار سے محبت کا جو دیا ٹی وی 1 نے جلایا، پروردگار عالم اس کی روشنی گھر گھر پہنچے اور ہم سب اس کی روشنی سے فیضیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری حمد ہے تیری